الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا. آج آپ حضرات کے سامنے میں ایک مجلس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. وہ مجلس ایسی تھی، نہ اس سے پہلے اس جیسی مجلس قائم ہوئی، اور نہ ہی اس کے بعد قیامت تک اس جیسی مجلس قائم ہوگی. اس مجلس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. آپ کے ساتھ آپ کے چاروں خلفاء تشریف فرما ہے، اور یہ مجلس اتنی عزیز مجلس تھی، اتنی عظیم مجلس تھی. اس مجلس کے اندر جبرائیل علیہ السلام بھی شریک ہوئے، اور خود اللہ بھی اس مجلس کے اندر شریک ہوا. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام اور خصوصاً یہ چاروں خلفاء راشدین سے فرمایا کہ میں آپ کو اپنے دل کی بات نہ بتاؤں. ان حضرات نے عرض کیا حضور ضرور ہمیں بتائیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں مجھے سب سے زیادہ دنیا کے اندر محبوب ہیں. فرمایا کہ پہلی چیز خوشبو مجھے بہت محبوب ہے، اس لیے خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن اچھی خوشبو استعمال کی جائے. ایسی نہ ہو کہ اس طرح کے استعمال کرے ساتھ والوں کے سر میں بھی درد ہو جائے. اچھی خوشبو لینی چاہیے. اور دوسری چیز فرمایا کہ نیک بیوی مجھے بہت محبوب ہے. اور تیسری چیز فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور علیہ السلام کی ان 3 باتوں کے اندر اگر غور کیا جائے تو یہ اچھی خوشبو بھی فرحت کا سبب بنتی ہے، ٹھنڈک کا سبب بنتی ہے. اسی طرح نیک بیوی بھی ٹھنڈک کا باعث بنتی ہے. اور نماز کے متعلق تو حضور نے خود ہی فرما دیا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو مکمل ہوئی
تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے حضور میں بھی اپنی پسندیدہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ اجازت مانگی، اجازت مل گئی۔ عرض کرنے لگے کہ مجھے بھی دنیا کے اندر 3 چیزیں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ پہلی چیز فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے ابو بکر کی نگاہ ہو، ابو بکر کی آنکھیں ہوں، اور پیغمبر کا رخ انور ہو، حضور کا دیدار کرتا رہوں، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا؟ اس انداز میں کہیں کہ پتہ چلے کہ ابو بکر سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا کہ پہلی پسند حضور کا رخ انور ہو، ابو بکر کی آنکھیں ہوں، دیدار کرتی رہیں، اور دوسری پسند فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے ابو بکر کی بیٹی ہو، حضور کا حرم بنے، اور تیسری چیز عرض کرنے لگے ابو بکر کا مال ہو، حضور پر خرچ کرتا رہوں، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں پسندیدہ چیزیں اور تینوں دعاؤں کو قبول فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں حضور کا دیدار کیا، وہاں رخ انور کو دیکھا جہاں پہ اور ساتھ نہیں تھا۔ غار ثور میں اپنی گود کے اندر حضور کو لٹا کے 3 دن تک تنہ تنہا حضور کا دیدار کرتے رہے، یوں اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصاویر جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ کی ہتھیلی پر بنا کر کے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ حضور کو دکھاؤ اور فرماؤ اللہ فرماتے ہیں اس عورت سے اپنا نکاح کر لو۔ اور دوسری روایت یہ بھی بخاری شریف میں ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریشمی رومال کے اوپر تصویریں بنا کر کے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کو کہ جاؤ حضور کے دکھاؤ، ان سے جا کر کے نکاح کرو۔ تبھی تو حضور علیہ السلام جب امی عائشہ کی رخصتی ہو گئی، نکاح ہو گیا، حضور نے امی عائشہ کے رخ انور کو دیکھا اور فرمایا کہ عائشہ یہ وہی آپ کا چہرہ ہے جو مجھے جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ دکھایا گیا، اور یہ وہی چہرہ ہے جو مجھے ریشمی رومال کے اوپر دکھایا گیا۔ اللہ نے مجھے دیدار کروایا تھا، دکھایا تھا، اور فرمایا تھا ان سے اپنا نکاح کرو، تبھی میں نے آپ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، کافی دیر تک روتے رہے۔ جیسے نماز دعا مانگ لی، بہر گئے، ایک صاحب نے سوال کیا ابو بکر خیر ہے، آج پریشان ہو، اتنا گڑ گڑا کے اللہ سے مانگ رہے تھے؟ عرض کرنے لگے مجھے تھوڑی سی پریشانی یہ لائق ہوئی ہے، اللہ نے مجھے مال دیا ہوا ہے، اور حدیث پاک میں حضور کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ہے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے۔ میں جب اپنا مال حضور پر خرچ کروں گا کہیں میں گستاخی کا مرتکب تو نہ ہو جاؤں، یہ کمال محبت ہے، کیونکہ حضور نے جو فرما دیا لینے والا ہاتھ جو دے رہا ہے اس کے نیچے ہوتا ہے، دینے والے کا اوپر ہوتا ہے، اس لیے کہیں میں حضور کی بے ادبی کا مرتکب نہ ہو جاؤں، گستاخی کا مرتکب نہ ہو جاؤں۔ اللہ سے دعا کرتا رہا ہوں کہ اللہ کو ایسی صورت بنا دے کہ میں اپنا مال حضور پر خرچ کروں، اور حضور علیہ السلام کو جس وقت بھی دل چاہے حضور میرا مال خرچ کرے، پوچھنے کی اجازت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب کو فرما دو ابو بکر کا مال میں نے آپ کے لیے حلال کر دیا، جس وقت چاہو جیسے چاہو آپ خرچ کر سکتے ہو، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
یہی وجہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو آپ جب واپسی پہ آئے، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، جب آپ نے بتایا تھا اونٹ گم ہو گیا تھا، تلاش کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور فرمایا کہ ایک پیالے کے اندر پانی رکھا ہوا تھا اور فرمایا کہ وہ پانی میں پی کر کے آیا ہوں۔ تو علماء نے لکھا ہے یہ جو پانی کا پیالہ تھا یہ ابو بکر صدیق کا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے اندر موجود تھے، اور اللہ نے پہلے فرما دیا تھا حضور کو کہ آپ کا مال، ابو بکر کا مال استعمال کرنے کے لیے آپ کو پوچھنے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تبھی تو حضور نے نہ پوچھا، بغیر اجازت کے استعمال کر لیا، نوش فرما لیا۔ تو یہ تینوں پسندیدہ چیزیں تھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضور کا دیدار کروں، اور دوسری میری بیٹی حضور کا حرم بنے، اور تیسرا میرا مال، میں اپنا مال حضور پر خرچ کروں۔ جب ان کی بات مکمل ہوئی تو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے حضور مجھے بھی تین باتیں سب زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، اگر اجازت ہو تو عرض کر دو۔ حضور نے فرمایا ضرور۔ اب عرض کرنے لگے کہ سب سے پہلی چیز، فرمایا کہ امر بالمعروف مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، نیکی کا حکم دوں، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تبھی تو جب آپ میدان جہاد میں جاتے، جیسے وہاں فتوحات ہوتی، یہ لشکر، یہ مجاہد، یہ فوجی، یہ واپس آتے، چھاؤنیوں کے اندر آتے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم جاری تھا، آرڈر تھا، فرمایا کہ جیسے اب آ گئے ہو اب ایسے فارغ نہیں بیٹھنا، بلکہ قرآن پاک کی تعلیم شروع کر دو۔ تبھی ان کے دور کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جو مجاہد تھے، جو فوجی تھے، انہوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ یہ امر بالمعروف تھا۔ اور دوسری بات فرمایا کہ مجھے نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، یہ بھی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور درہ فاروقی اس لیے بڑا مشہور ہے، ہر چیز پہ انہوں نے اپنا درہ چلایا ہے اور پتہ چلا ہے، اور آج تک وہ چیزیں بتا رہی ہیں۔ وہ جب آگ نکلی تھی اپنا درہ مارا تھا، اور زمین زلزلہ آیا تھا، درہ مارا تھا، آج تک وہ جگہ بتا رہی ہے عمر کا درہ ہمیں لگا ہوا ہے، اس لیے وہ زمین بھی ٹھہری ہوئی ہے۔ اور تیسری چیز فرمانے لگے کہ مجھے پرانا لباس زیب تن کرنا، یہ بھی سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا، وہاں کے نصارہ نے کہا کہ آپ اپنے امیر المومنین کو فرمائے وہ آئیں ہمارے پاس بیٹھے گفتگو کریں، ہم بغیر لڑائی کے چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ آپ چلے مدینہ سے، اور مشورہ ہوا، ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ عمدہ لباس پہنے۔ چلتے ہوئے جب لباس پہنا، تھوڑے چلے، فرمایا کہ مجھے اس لباس کے اندر سکون نہیں مل رہا، میں وہی اپنا پرانا لباس ٹاکیوں والا پہنتا ہوں۔ وہی لباس پہنا، اب لباس پہن کر کے آ رہے ہیں، چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اونٹنی کے اوپر سوار ہوئے، غلام بھی ساتھ ہے، کچھ غلام سوار ہوتا ہے، پھر خود سوار ہوتے ہیں۔ اب جب قریب پہنچے تو غلام سوار تھا، اور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی۔ وہ جو نصارہ کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کتابیں کھولی ہوئی تھی، تو جو ان کے لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ جو آ رہے ہیں یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ جن کے ہاتھ میں مہار ہے یہ امیر المومنین ہے، جو اوپر سوار ہے یہ ان کے غلام ہیں۔ جیسے انہوں نے آ کر کے بتایا تو ان عیسائیوں کے علماء نے کہا، جو تورات میں نشانیاں دیکھ کر کے دیکھتے چلے جا رہے تھے، کہنے لگے اس کے اوپر بھی ٹک کر دو، پہلی علامت پوری ہو گئی ہے۔ وہاں یہی لکھا ہے کہ جب وہ امیر المومنین آئے گا تو اس کا غلام سوار ہوگا، اور اس کی اونٹنی کی مہار امیر المومنین نے پکڑی ہوئی ہوگی۔ پھر آمنے سامنے ٹیبل پر بیٹھے، گفتگو شروع ہوئی۔ اب وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اللہ نے ان کے نشانیاں، ان کے علامات تورات و انجیل میں بیان فرما دی تھی۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں
سارے جسم کو دیکھا، عرض کرنے لگے امیر المومنین اگر بے ادبی نہ سمجھیں اپنے یہ ہاتھ تھوڑے سے اوپر اٹھائیں گے؟ فرمایا ہاں۔ ہاتھ اٹھائے، نیچے کر لیے، تو کہنے لگے اگر یہ ہم نے کوئی آپ کی بے ادبی اور گستاخی نہیں کی، یہ اس لیے کہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر یہ علامات تک پڑی ہوئی تھی 17 یا 21 ٹاکیاں ان کے جسم کے اس کے کپڑوں ان کے کپڑوں کے اوپر لگی ہوئی ہوں گی، تو ہم نے وہ ساری علامات دیکھی ہیں، نشانیاں گنی ہیں، وہ پیوند گنے ہیں، وہ ٹاکیاں گنی ہیں جن میں 2 کم تھیں۔ اب ہماری وہ نشانیاں بھی مکمل ہوگی کیونکہ ایک ٹاکی یہاں لگی ہوئی تھی اور ایک ٹاکی یہاں لگی ہوئی تھی۔ اور اسی وقت اسی ٹیبل کے اوپر بیت المقدس کی چابیاں امیر المومنین کے حوالے کر دی۔ تو کیا فرمایا انہوں نے کہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور تیسری چیز بوسیدہ پرانا لباس۔ ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے حضور میں بھی اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ بھی ضرور بتائیں۔ تو فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ سب سے پہلی چیز فرمایا کہ مجھے غرباء کے اوپر خرچ کرنا، کھانا کھلانا، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور دوسری چیز ننگوں کو کپڑے پہنانا، جن کو کپڑوں کی ضرورت ہو کپڑے پہنانا، یہ بھی مجھے سب سے زیادہ پسند اور عزیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کا موقع ہے، عید پڑھانے کے لیے مسجد اپنے عیدگاہ کی طرف گئے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے پیچھے، عرض کرنے لگے حضور آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، یہاں عورتیں آتی ہیں ہمارے گھر، کھانا وغیرہ کھاتی ہیں، سامان لے کر جاتی ہیں، آج تو ہمارے گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، میں کیسے ان کا اکرام کروں گی؟ وہ تو حسب سابق آئیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ ٹائم ہو رہا تھا اب چلے گئے۔ اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ابھی ضرورت ہے، کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے ایک اونٹ جو ہے اس کے اوپر سامان رکھا، پورا سامان لد دیا، جس کے اندر بہت کوئی سامان آ سکتا تھا، وہ سارا سامان رکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیج دیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے گھر تشریف لائے، جیسے تو کیا دیکھا کہ عورتیں آ رہی ہیں، سامان لے کر کے جا رہی ہیں، کھانا جو انہوں نے کھانا تھا وہ بھی کھا کر کے جا رہی ہیں۔ پوچھا عائشہ یہ کہاں سے آیا؟ عرض کرنے لگی کہ حضور جب آپ چلے گئے تھے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اون کا لدا ہوا سامان ہمارے پاس بھیج دیا تھا، اور جس کے دیکھتے پرانے کپڑے ہیں آپ ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمانے لگے مجھے قرآن کریم کی تلاوت سب سے زیادہ پسند ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور حتیٰ کہ دنیا سے بھی گئے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گئے ہیں۔ ان کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے کہ حضور مجھے بھی 3 باتیں سب سے زیادہ پسند ہیں۔ پہلی چیز فرمایا کہ مہمان نوازی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، یہی وجہ ہے ایک مرتبہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی اللہ سے، اللہ اگر ہمارے بچے ٹھیک ہو گئے ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ اللہ نے ان کو صحت دے دی، ٹھیک ہو گئے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اماں فاطمہ نے روزہ رکھا، آپ چلے گئے دن میں مزدوری کرنے کے لیے، تھوڑے سے پیسے ملے، سامان لے کر کے آئے، افطاری کے لیے کھانا بن رہا ہے، تیار ہو گیا، ابھی بیٹھے ہی تھے، باہر سے صدا آئی یتیم مدینہ ہوں، کھانے کی ضرورت ہے، کچھ ہے تو دے دو۔ آپ نے وہ کھانا اٹھایا ان کو پیش کر دیا۔ دوسرا دن ہوا، پھر گئے، مزدوری کر کے آئے، کھانا تیار ہے، جیسے افطاری کا وقت ہوتا ہے، باہر صدا لگائی ایک آنے والے نے، جی اسیر مدینہ ہوں،
پیٹ میں کچھ نہیں ہے، کھانے کی ضرورت ہے، ہو تو دے دو۔ آپ نے وہ کھانا ان کو پیش کر دیا۔ اسی طرح تیسرا دن ہوا، پھر بہر سے صدا لگی کہ فقیر مدینہ ہوں، کھانے کو کچھ ہے تو پیش کر دے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن جو ہے بہر مسکین کو کھانا دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کے اوپر قرآن کی آیت نازل فرما دی، وَيُحِبُّونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور فرمایا کہ دوسری چیز، گرمی کے روزے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ دشمن کے اوپر تلوار چلانا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہی وجہ ہے جب میدان جہاد میں ہوتے تو آپ کے ہاتھ کے اندر ایسا بھی ہوا ہے 8 تک تلواریں ٹوٹ جاتی تھیں، 8 تلواریں ٹوٹ جاتی تھیں، اور آپ کے قوت بازو کے اندر کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ اب چونکہ وقت ہو گیا، زندگی رہی، تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی کیا پسند تھی، پھر اللہ کی کیا پسند ہے، زندگی رہی تو پھر کبھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔